تو بات چل رہی تھی مدینہ منورہ کی، تو حج اور عمرہ میں مدینہ منورہ کا نہیں، آپ عمرہ پہ جا رہے ہیں، عمرہ کیے، مکہ ہی سے واپس اپنے وطن چلے آئے، ایک پیسے کا بھی گناہ آپ سے نہیں ہوا۔ کیوں؟ حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول مدینہ سے نکل کر مکہ آئے تھے، لیکن اہل علم نے کہا چونکہ ایک مقام ہے، اس کو بھی ایک حرم کی حیثیت حاصل ہے، وہاں بہت سی یادگاریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کچھ فضیلتیں بھی ہیں، لہذا جب کوئی جانا چاہتا ہے تو مسجد نبوی میں نماز زیادہ ثواب ملتا ہے، اس نیت سے وہ جائے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، میری اس مسجد کے اندر دوسری مسجدوں میں جو نماز ہوتی ہے سوائے مسجد حرام کو چھوڑ کر، میری اس مسجد میں جو نماز ادا کرتا ہے تو دوسری مسجدوں کے بنسبت 1000 گنا بڑھ کر ثواب ملتا ہے، مسجد حرام میں 1,00,000 کا ملتا ہے، مسجد اقصی کے سلسلے میں 500، اس طرح کی باتیں آئی، معمولی اختلاف۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد سب سے بڑا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی نماز مسجد نبوی میں ہو۔ خرید و فروخت اور ادھر ادھر کچھ بعض مقام کو دیکھنے کے لیے آپ اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں یا غفلت کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا اجر و ثواب آپ کا گویا کہ آپ سے چلا جاتا ہے، آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت آپ کر سکتے، اور زیارت کی غرض سے نہیں جائیں گے، پہنچ گئے تو وہاں پر زیارت کر سکتے۔ ابو بکر و عمر دونوں کی قبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ان کی اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، بس اتنا کافی ہے، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر، بس ختم، نکل آئے۔ وہاں پر بھیڑ لگانا، دعا کرنا، یہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا سن رہے ہیں، ہماری بگڑی بنا دیں گے، یا وہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے لگ جانا، مروجہ کے الفاظ جو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا اور بھی جو اذان میں کہے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں وہاں جائز ہیں۔ وہاں پولیس والے رہتے ہیں، وہاں حفاظتی دستہ رہتا ہے، لوگوں کو روکتا بھی رہتا ہے، جالیوں کو چھونا اور اس کے ساتھ پھر کچھ عقیدہ رکھنا، اور یا پیچھے مڑتے عجیب عجیب حرکتیں لوگ کرتے ہیں، پیچھے تو پیٹھ نہیں دکھنا اللہ کے رسول کی قبر کو۔ وہاں حرم میں گئے، اللہ کا گھر بیت اللہ میں ہر طرح گھوم کے آ گئے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو پیٹ نہیں دکھا، عجیب چالیں چلتے، ایسا الٹا چلتے ہوئے جاتے، یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، ان سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو پڑھ سکتا ہے، اتنی گنجائش ہے۔ اب تو وہاں پر پڑھنے کے لیے لوگ جو جاتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں، لہذا اس کے لیے کچھ جو ہے وہاں کے آن لائن سسٹم کر دیا گیا ہے، پہلے سے آپ کو وقت دیا جائے گا، وہ وقت میں جا کر آپ پڑھ، موقع مل جائے تو 2 رکعت پڑھ سکتے، دعا وغیرہ کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے، وہاں جا کر آپ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کریں گے، یہ تمام چیزیں منع ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے سب سے زیادہ آپ کثرت سے درود پڑھیں، سلام پڑھیں، اور وہاں جا کر خاص مقام پر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں کہیں سے بھی آپ درود و سلام پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ چیزیں پہنچا دی جاتی۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول کے قبر کے پاس گئے تو اللہ کے رسول کی روح آتی ہے اور آپ سنتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آپ خود سنتے ہیں، دوسری جگہ سے پڑھے تو آپ کو پہنچایا جاتا ہے، تو اس طرح کی روایتوں کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، صحیح نہیں۔
اسی طریقے سے وہاں پر جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد قباء، اگر کہیں جانا ہے آپ کو تو مسجد قباء جا سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد قباء جاتا ہے اور وہاں پر نماز پڑھتا ہے، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء، اللہ کے رسول نے اس میں کچھ شرط، جو اپنے گھر میں وضو کرے، گھر سے تو وضو کر کے ہمیشہ نماز کے لیے آنا ہے، بہرحال وضو کرے، اپنے ٹھکانے پر جہاں ہے وہاں وضو کر لے، پھر آئے مسجد قباء، فصلی فی صلاۃ، وہاں نماز پڑھے، کان لہو کاجر عمرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو عمرہ کے برابر اجر ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اس کا عمرہ ہو جاتا ہے وہ بات نہیں ہے، عمرہ ہونے کا سفر الگ ہے، اجر مل جانا عمرہ جیسا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ ایک فضیلت بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ وہاں گئے ہیں، بہت ساری مسجدیں، مسجد قبلتین ہیں، لیکن کیا وہاں جا کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں، دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں، وہی وہ مسجد ہے جہاں پر قبلہ تحویل ہوا تھا۔ اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو بتایا گیا، ایک صحابی نے وہاں خبر دی تھی، تو صحابہ کرام نماز ہی کی حالت میں ادھر سے ادھر مڑ گئے تھے، اس لیے اس کا نام قبلتین، یعنی دونوں طرف نماز ادا کی گئی اس مسجد میں۔ ایسے ہی بہت سے شہداء وہاں پر مدفون ہیں، خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہے، مرد حضرات وہاں جا سکتے ہیں، اور وہاں جا کر جیسے عام قبروں کی زیارت کی جاتی ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ویسے ہی وہاں پر دعائیں پڑھنی، وہاں پر الگ سے کوئی معنی نہیں، کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بس اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ زوروا القبور فإنها تذکر الموت، موت، تم جو ہے قبروں کی زیارت کرو کیونکہ موت یاد دلاتی ہے، اور آپ نے قبروں کی زیارت کی دعائیں سکھلائی، چاہے آپ وہ مدینہ میں ہو اور چاہے وہ آپ اپنے قبرستان جائیں، دعا ایک ہی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس کا معنی ہے سلامتی ہو تم پر اے مومنوں اور مسلمانوں، یعنی قبرستان میں جو مدفون ہیں ان کے لیے سلامتی ہو۔ یہ سلام نہیں ہے جو ایک دوسرے کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اس کا جواب دیں گے، یہ ایک طرح کی دعا ہے، دعائیہ الفاظ ہیں۔ اے قبرستان میں بسیرا کرنے والے مسلمان مومنوں، تم پر سلامتی ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، اور یقیناً ہم بھی تم سے ضرور ملنے والے، اللہ نے چاہا۔ یہاں ایک انسان اپنے اندر کیا احساس پیدا کر رہا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اور مر کر اس قبرستان میں آنا ہے، مدفون ہونا ہے، یہ انسان کو آخرت یاد دلائے گی۔ وہاں پر عود جل رہا ہے، وہاں لائٹنگ کی گئی ہے، مورچل جل رہا ہے مرید، اور اسی طریقے سے اور بھی بھیڑ بھاڑ قوالیاں چل رہی ہیں، وہاں جا کر آپ کو آخرت یاد آئے گی؟ وہاں آخرت کا تصور ہی نہیں، شرک ہی شرک ہے وہاں پر۔ یہ ہے آخرت یاد کرنے کی جگہ۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروہا، اب زیارت کرو، تذکرکم الآخرہ، تمہیں آخرت یاد دلائے۔ تو یہ ہے کہ ایک آدمی قبرستان میں کھڑا ہوا اور سب کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، یقیناً میں بھی اللہ نے چاہا تو ایک دن ملاقات کرنے والا ہوں، تم سے ملنے والا ہوں۔ اسأل اللہ لنا، میں اپنے لیے، خود ہمارے لیے، ولکم، اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، آخرت کی زندگی کو درست بنائے۔ یہ ہے وہ دعا جو تمام قبرستانوں میں جب آپ جاتے ہیں تو کریں۔ قبرستان جا کر قرآن پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنا، یا اور اس قسم کی کوئی دعائیں خاص کر لینا، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، دعائیں آپ مغفرت کی یہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، وہاں جانا ہے
وہاں جانا ہے تو اپنے لیے کچھ انتظام کرنا ہے، اپنے دل کو نرم کرنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنے اندر آخرت کا تصور آ جائے، یہ نیت سے وہاں پہنچنا ہے۔ ورنہ قبرستان جا کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر خاص دعائیں کرنا یہ اللہ کے رسول ثابت نہیں۔ ہاں، جس دن آپ دفن کیے ہیں اس دن اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا، ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے اس سلسلے میں بہت سی عجیب غریب حدیثیں بھی لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں اور پیش بھی کرتے ہیں۔ جیسے انہی میں سے ایک حدیث ہے، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جو حج کرے اور میری زیارت نہ کرے یعنی میرے قبر کی، تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، بے وفائی کی۔ اس طرح کی حدیث۔ اسی طریقے سے اور بھی پیش، منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، اگر کوئی میری قبر کی زیارت کرے تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اس طرح یہ دیگر جو حدیثیں ہیں سب کی سب موضوع ہیں، مکذوب ہیں، جھوٹی ہیں اور ان کی کوئی اصل نہیں ہے، سب ضعیف مرویات ہیں، لہذا ان کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اصل بات وہی ہے کہ آپ کے حج اور عمرہ میں مدینہ منورہ کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، مدینہ منورہ گئے، زیارت کرنا چاہتے ہیں تو کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، وہاں کی جالیوں کو چھونا، وہاں بدعقیدگی کرنا، یہ سب غلط ہے۔ اگر آپ عرب میں بھی رہتے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہوا کہ مسجد نبوی جائیں تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے آپ جو ہے سفر کریں۔ اسی طرح دیگر بھی بہت ساری بدعات و خرافات ہے، جگہ جگہ مسجدیں لوگوں نے اور کچھ اماکن ہیں خاص کر دیے ہیں، لوگ وہاں جاتے، گرچہ کہ وہاں منع کیا گیا ہے، وہاں کی حکومت الحمدللہ اس طرح کے تمام بدعات و خرافات اور شرکیہ اعمال و افعال سے محفوظ ہے، منع کرتی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے خمیر میں بسا ہے، اس لیے ہم ٹوٹے پڑتے ہیں وہی کام کرنے کے لیے۔ جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو غلط کام ہے اسی کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور کوشش کریں کہ جب آپ حج پر جا رہے ہیں یا عمرہ پر جا رہے ہیں تو وہ اعمال کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو۔ جیسا میں نے بتایا، آپ کے اندر اخلاص ہو، آپ کا مال حلال ہو، لوگوں سے معافی تلافی چاہ لیں، اور جو سیکھیں عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر شرک نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں آپ کے اندر ہوں، اس کے بعد ہی آپ اس سفر کے لیے جائیں۔ صرف پیسہ کافی نہیں ہے، پیسے کے ساتھ تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ صرف وہاں کھانے پینے کی اشیاء ہی کا بندوبست کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کیسے، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ کیسے ادا کریں گے، وہ چیز آپ کو سیکھنی ہے۔ تو جو بھائی بھی جانا چاہ رہے ہیں، جو بہن بھی جانا چاہ رہے ہیں، ان کو چاہیے قبل از وقت اس کو سیکھ لیں، اتنا پرفیکٹ ہو جائیں کہ جیسے دن رات اپنے گھر کا کام کاج کرنے میں خوب اچھی طرح ان کو معلوم ہے، یہ پتا ہے ظہر کی کتنی رکعت ہے، اس میں کیا پڑھتے ہیں، عصر و مغرب و عشاء فجر کیسے پڑھتے، کتنی رکعتیں ہیں، کون کون سی دعائیں ہیں، جیسے نمازیں آپ کو ازبر ہیں، یاد ہیں، ایسے آپ کو حج اور عمرہ کا طریقہ بھی اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سن کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ مولا کریم ہمیں نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے والا بنائے، توحید پر قائم رکھے، سنت رسول پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کی، ان کے عقائد کی اور اسی طرح ان کے خون کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم بہت سے لوگ بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔